لیاقت علی خان صاحب نے ایک دفعہ جناح صاحب کو کہہ دیا کہ میرے پاس جواہر لال نہرو کے کچھ خط ہیں، اگر میں یہ پبلش کر دوں نا تو یہ سڑک نہیں کراس کر سکے گا، یہ جو بڑا لیڈر بنا پھر رہا ہے، اس کی اتنی چھچوری رکھتے ہیں، ہوں گی بھی باقی کے پیٹرن بھی نہرو صاحب کے ایسے ہی تھے کچھ. تو جناح صاحب نے لیاقت علی خان صاحب کو آن ریکارڈ کیا بولا کہ تو نے یہ جملہ پورا کیسے کیا، تیرے پاس کسی کے خط کیسے آئے ہیں، یہ تو بعد کی بات ہے، اس میں اندر کیا لکھا ہوا ہے. سوچیں آپ کون ہے پی ٹی آئی کا، کون ہے مسلم لیگ کا، ان سب کے پاس ایک دوسرے کی ویڈیوز ہیں اور بندوق کے چیمبر میں گولی کی طرح سیٹ کیے ہیں وہ ویڈیوز کہ جب تیری ویڈیو ریلیز کر دوں گا میں، وہ بلیک میل کر رہے ہیں. یہ وہ لو سٹینڈرڈ ہیں جو کہ اوکے کر دیے گئے ہیں. اب سوچیں یہ ہماری پوری قوم کی اوقات ہے کہ ایک ہندو بندہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف دنیا کے اندر فراست حاصل کرنے کے بعد بتا رہا ہے کہ بھائی یہ سٹینڈرڈ تو انسانی سطح پہ بریچ نہیں ہونا چاہیے، تم نے اسلامی سطح پہ بریچ کیے ہیں، تمہاری وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے. یہ اس نے ہمارے تھپڑ کی طرح یہ بات کی. اور میں اس وقت 14-15 سال کا تھا جب میں نے ٹی وی پہ واقعہ دیکھا تھا. ہمارے امی ابو نے کیا یہ ہے کہ سیاست کا مطلب عمران خان نواز شریف کر دیا، الطاف حسین زرداری کر دیا، اور بھی مخلوقات ہیں اس طرح کی جن کے نام پہ سیاست ڈال دی ہم نے. تو ان مخلوقات کو تو سڑک کراس کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو اسلامک رولنگ. اسلامک رول کے اندر تو یہ سب کے سب لوگ جیلوں کے پیچھے ہونے چاہیے. ہم نے ان کو پارلیمنٹ کے اندر ڈال دیا، آئیڈیل مان لیا. اللہ کرے آپ کی زبان ان کو آئیڈیل ہم نے اپنا سمجھ لیا. جی آئیڈیل ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے تو سمجھنا ہی تھا. مطلب ہماری پچھلی نسلوں نے ان کو جتنا دیکھا ہے، اتنا وہ کعبہ کو دیکھ لیتے تو ساتویں آسمان پہ فرشتوں میں ہوتے. جتنا یہ الطاف حسین زرداری، نواز شریف، عمران خان کی شکلیں ہمارے بچے ٹی وی پہ بچپن سے دیکھتے ہیں نا، کیونکہ ابو جی ٹاک شو کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت ایک چیز سامنے آپ کے نظر آئے گی تو ظاہر ہے آپ کے ذہن اور دل کے اوپر پوری طرح حاوی ہو جائے گی. تو وہ ہوتا ہی ہے. اب میں اسی کیمسٹری میں نہیں جا رہا ہوں، یہ کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں اندر. اب کیونکہ اب مارننگ شو ہے اور زیادہ تر لوگوں کو نہیں علم ہوتا کہ دماغ اللہ نے کس طریقے سے کیسے زبردست امیجری کرتا ہے، ایک دم سنک کر دیتا ہے، پوری لائف کے تمام گولز کو سیٹ کرتا ہے. وہ چیز جو کہ آپ بچپن میں آپ کے ڈومیسٹک ماحول میں زیادہ تر دیکھتے ہیں. تو بچہ پھر ڈیفینیشنز آف لائف، ڈیفینیشنز آف سکسیس، ڈیفینیشنز آف فیلئرز وہ اس ماحول سے لے رہا ہوتا. اور ابو جی ٹانگیں سیدھی کر کے ٹیبل کے اوپر اور صوفے پہ بیٹھے پورا دن دھرنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور 2-3 گھنٹے لگاتار ایک ایسے بندے کا ٹاک شو چل رہا ہوتا ہے جس میں سے دونوں بندے صرف اور صرف آل خرافات اور گالی گلوچ کرنے، اور دو میجر چور آپس میں ایک دوسرے سے چھوٹا چور بننے کی کوشش کر رہے ہوں. تو چوری وتیرہ بنے گی ہی بنے گی. میرا عمران خان صاحب کو بھی اسی کیٹیگری میں افعال کرتے ہیں کیونکہ آج کل یہ ڈیبیٹ بہت زیادہ ہے، سیاسی ڈیبیٹ بہت زیادہ ہے. جن پولیٹیشینز کی آپ بات کر رہے ہیں روایتی، یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ کون سا بندہ کس زمرے میں چھوٹا ہے. میں نا ایک شعر اپنا خود سنا دیتا ہوں ادھر کہ بہت برے اور ذرا کم بروں کے بیچ میں ہوں، بہت برے ذرا کم بروں کے بیچ میں ہوں، میں اونچ نیچ نہیں، نیچ اور نیچ میں ہوں. تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے. مجھے پتا ہے کہ میں I was the biggest fan of Imran Khan. When I was کیونکہ میرے گھر پہ بھی یہی چلتا تھا نا. تو پلس I am ایکسٹریم کرکٹر، میں خود کھیلتا ہوں نا ایکسٹریم. تو ظاہر ہے جو بندے نے کمپیٹنس دکھائی ہے کرکٹ میں، کوئی شک ہی نہیں ہے. جو ٹیکنیکل جانتا ہے، ٹیکنیکل ایسپیکٹ آف کرکٹ کو جانتا ہے، وہ اس کو پتہ ہے عمران خان بال کے ساتھ کر کیا رہا تھا. تو ہی واز میجرلی the component who changed the game. He didn't just change he changed the sport because of the way he was so competent. So he was an ultimate. Plus میں نے کام بھی کیا ہے تھوڑا عمران خان صاحب کے ساتھ. اچھا، ان کی دست شفقت رہی آپ پہ؟ نہیں، میں ایک کمپنی میں ٹیلیتھون کرواتے تھے ہم، تو ان کی ٹیلیتھون کرواتے تھے. تو بٹ دوریاں کہاں سے ہوئی؟ نہیں، میں دیکھیں آن پرنسپل جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بات ہو رہی ہوگی تو پھر ہم اپنا اور پرایا نہیں دیکھیں گے. پھر نہیں دیکھیں گے کہ مجھے کون پسند ہے، مجھے کون نہیں پسند. ہم اصول سیٹ کریں گے کہ اصول کے اوپر جو بھی اترے گا، چاہے وہ کالا ہے گورا ہے، چاہے وہ الطاف حسین اترے، زرداری اترے، عمران خان، نواز شریف، اصول کے اوپر کوئی بھی نہیں اترا. جب اصول کی بات آئے گی تو پھر میرے والد صاحب ہوں یا والدہ صاحب ہوں، میں والدہ ہوں، میں ہوں، میرا دشمن ہو یا دوست ہو، جو اصول پہ درست ہے اللہ تعالیٰ کا، سمپل یہی تو انسٹرومنٹ ہے جو ہم نے توڑ دیا اپنے بچوں کے سامنے. اس بائسنس کو ہم نے ٹرانسفر کیا ہے کہ چونکہ یہ میرا لیڈر ہے
تو یہ ہر گناہ سے پاک ہے. ایسے تو نہیں, یہ تو بیسک اسلام کی, یہی تو تباہی ہم نے بچوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوئی تھی نا. تو مسلم لیگ والے نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھتے ہیں کہ جیسے نبیوں کے بعد کا درجہ دیا ہوا ہے. اور بائی دا وے جس طریقے سے ہماری نفسیات کام کرتی ہے نا, بچے نبیوں کا ہی درجہ دیتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے جو ہمارے ماں باپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر 2 ہستیاں نہیں آتی جس کو ممک کرنا ہوتا ہے. ہم نے ہمارے دل سمپل ایک ٹریک کے اوپر فالو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس لیے تو اللہ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ میں نے تمہارا سسٹم بنایا ہی اس وحدانیت کے اوپر تھا. یو آر اونلی گوئنگ ٹو چیز ون ہیرو. اس لیے ہمیں کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور ہستی کی انٹری اس پیڈسٹل پہ نہیں کرنی. ہم نے تو سیرہ کسی نے پڑھی نہیں ہوئی, مگر عمران خان کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں, ان کے کتنے بچے ہیں, کون سا بچہ کدھر رہتا ہے سب کو پتہ ہے. نواز شریف کے پیسے کدھر پڑے ہیں, 12-13 سال کے لڑکے لڑکیوں کو پتہ ہے نواز شریف کے پیسے کدھر پڑے. پتہ ہے. تو سوچیں, یہ کیا ہو رہا ہے, ہم نے اس ہومنگ ڈیوائس کو نبی نکال کے کوئی ایسا بندہ ڈال دیا کہ جو مطلب میں نہ عمر بن خطاب کی جب بات کرتا ہوں, علی بن ابی طالب جیسی ہستی کی بات کرتا ہوں, تو مجھے نا میرا دل سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر دو. میں ان ہستیوں کے بعد بھی ان کے جملے نہیں پورے ہونے دیتا ہوں کہ یہاں پہ بھی میرے نبی آنا ضروری ہے کہ میرے نبی نے بنائے یہ صحابہ کے درجات اور ان کے کریکٹرز. تو پوری قوم نے نبی کا لفظ پورے سال میں نہیں سننا ہوتا, پورا نہیں اس میں یاد نہیں آتا. یاد رکھیے گا رمضان میں بھی ہم ٹاک شوز پہ بھی بیٹھتے ہیں, ہم صرف نواز شریف عمران خان کھیل رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بیشک کھیلیں آپ, تو ان کو ایٹ لیسٹ ان کے پرسپیکٹو میں تو کھیلیں نا. یو نیڈ ٹو کمپیئر ایپل ود ایپلس, اورنجز ود اورنجز. تو ان کیٹیگریز کے اندر بھی یہ جس اسٹینڈرڈ کے اوپر, جیسے ہم فٹ بال نہیں کھیلتے, پاکستان کا جو ملک ہے فٹ بال کھیلتا ہے, جن اسٹینڈرڈس پہ وہ کھیل رہا ہے اس لیے کبھی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کرے گا. جس اسٹینڈرڈ پہ ہم اسکواش کھیلتے تھے نا, دنیا اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں کھیل رہی تھی. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا ٹیلنٹ آف دا مین, اٹس اباؤٹ دا اسٹینڈرڈ آف دا باڈی میکنگ دوز مین پلے. یہ اصول یاد رکھیے گا. اس سسٹم کے تھرو پھر جہانگیر خان اور جہانشیر خان نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سسٹم جس دن کلیپس کرے گا, جتنا مرضی ٹیلنٹڈ بندہ اسکواش کھیلے گا, آپ کھیلتے ہوں گے, اس سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھیلتے ہوں گے, مگر نہیں آ سکتے اب کیونکہ اسٹینڈرڈ ٹوٹ گیا. بالکل اسی طریقے سے سیاست کے اور دس ہول سائیکولوجیکل انالیسس کیسے کرنا ہوتا ہے کہ انسان کو کہ یہ بندہ صحیح ہے, اس کی کس وجہ سے یہ سارے کرتوت کرتا پھرتا ہے, یہ بچوں کو دنیا کے ہر یونیورسٹی کے لڑکے کو پتہ ہے سوائے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کی. ہمارے اسٹینڈرڈ اتنے لو ہیں کہ اگر ہم سیاستدانوں کو بھی کمپیئر کریں تو یہ فٹ بالرز ہیں, کرکٹرز نہیں ہیں, اسکواش پلیئرز نہیں ہیں. اگر پولیٹیشینس کی بات کرنی ہے تو جب سے ہمیں آزادی ملی ہے کوئی ایسا پولیٹیشین ہمارے سامنے آیا نہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک طرح سے سیاسی بت ہی ہے ہمارے سامنے, جو کہ سارا دن ٹاک شوز میں بھی رہتے ہیں, ہم بھی انہی کو گفتگو میں لا رہے ہیں, اور مطلب انہوں نے ہمارے ملک کو چلنا ہے. ایونچولی ہم ایک طرح سے غلام ہیں ان کے, کیونکہ انہوں نے ہمیں چلانا ہے, دے آر گورننگ اس. تو ہمارے پاس کوئی ایسی ایکسیلنٹ کوئی آپشن تو ہے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال پہلے چلے گئے نا, نہ تو ان کے اصولوں پہ آج کوئی چل رہا ہے, اور یہ سیاستدان تو بالکل پورا اتر ہی نہیں سکتے. اور جو نیا شخص آئے گا جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایک ریولوشن آئے اور کوئی سامنے اس طرح سے آئے, اس طرح کے لیے تو اپرچونیٹیز نہیں ہے. نہیں, ریولوشن کے لیے تو یہ بہت اچھے ہیں. ریولوشن تو کوئی بندہ, ہر کلچر سے کوئی نہ کوئی ریولوشنسٹ نکلا ہے. کمبوڈیا سے نکلا ہے, تھائی لینڈ سے نکلا ہے, چائنا سے نکلا ہے, پاکستان سے تو کوئی نہیں, کیوں نہیں نکلا. ہم جتنے ریولوشنسٹ ہم پروڈیوس کرتے ہیں, ہماری قوم سینسٹائز ہوئی ہے کہ اب ہم نے ریولوشن کے اسٹینڈرڈ بہت اچھے رکھے ہوئے ہیں. انقلاب تو گلی گلی میں ہے, مگر اس کی ہاف لائف جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ 2 دن 6 دن بس یہ ہے. ریولوشن کو سسٹین کرنا, اس یوتھ کو مینٹین رکھنا, اس کی اس انرجی کو, یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے. اگر ایک لیڈر روز, یہ سارے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, خالی عمران خان نواز شریف کی نہیں, ٹھیک ہے, اور کئی دفعہ میرے پتا ہوتا ہے, اب زرداری کا نام نہیں لیتے, میں پھر کچھ ایسی چیزیں جو نہیں نام لینے اسلام میں منع ہے, تو میں اس لیے نام نہیں لیتا ہوتا. تو کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دوں, جس نہج کے اوپر یہ ریولوشن پروڈیوس کرنے کی ایجنسیز ہیں نا, جس طریقے سے ان کو مینٹین کرنا چاہیے تھا, اس کی الٹ کام کیا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب آتے ہیں تو, یا مریم نواز آتی ہے, اس کی 99% اسپیچ ہوتی ہے کہ عمران خان کتنا غلط آدمی ہے, اور عمران خان کی اسپیچ ہوتی ہے نواز شریف کتنا بڑا چور ہے. ٹھیک ہے, آپ خود سوچیں, آپ کی امی ہر وقت آپ کو بتائیں کہ آپ کے ابو 2 نمبر ہیں, ہر وقت, اور آپ کے ابو ہر وقت بتائیں کہ آپ کی امی کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے.
تو بچوں کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے؟ اس اے سمپل میتھ, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ان سب نے مل کے یوتھ کو اس طریقے سے بروکن فیملی ڈس آرڈر میں ڈالا ہوا ہے. ہم پاکستان کے اوپر سے پاکستانی اپنا کانفیڈنس لوز کر چکا ہے. ہم خود پاکستانی ہونے پہ شرمندہ ہو جاتے ہیں جب ہمارے لیڈرز ایک دوسرے کے اوپر ہر وقت اسیسینیٹ کر رہے ہوں. دس از سچ اے بگ پرابلم, اینی سین مین وڈ ریئلائز. اور میں اسلام کے تھرو بتاتا تو بہت لوگوں نے کہنا تھا ہاں ٹھیک ہے ہر وقت تو جمعے کا خطبہ کھڑا کر دیتا ہے. غیر مسلموں کو ساؤتھ افریقہ میں بات پتہ ہے, ٹھیک ہے, برازیل میں بھی بات پتہ ہے, پیرو کا صدر, برازیل کا صدر, جب اس سے پوچھا جاتا ہے, یہ دونوں الگ الگ کیس اسٹڈیز بتا رہا ہوں. ابھی امریکہ اور ناروے کو چھوڑ دیں, وہ تو اس طرف جاتے ہی نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی 10 سیکنڈ کی مثال دیتا ہوں. پاکستان کے 2 نمبر جرنلسٹ بوڑھی عمر کے چھوٹے سے بچے نے ایک انڈین کے صدر کو پوچھ لیا, یہاں پہ بلایا ہوا تھا, ایکس پریزیڈنٹ رہے تھے, ان کو پاکستان آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کلنٹن نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ آپ نے یہاں پہ نا اسٹیٹمنٹ, یہاں پہ ہم نے کچھ اور دیتے ہیں, امریکہ میں آگے کچھ اور دیتے ہیں. تو وہ بندہ مسکرا کے کہتا ہے کہ آپ کی شاید عمر نہیں ہے, اتنا تجربہ نہیں ہے کہ جب آپ اس پیڈسٹل پہ ہوتے ہیں نا, جس پیڈسٹل پہ آپ امریکہ کے صدر ہوں یا کسی ملک کے صدر, تو آپ اس قسم کی نان چلینڈ گفتگو کرنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں. تو یہ آپ کے ذہن میں یہ تہمت تو جنریٹ کر سکتی ہے, اصل میں ایسی چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی کہ ایک بندہ اس معیار کے اوپر دنیا کے اندر اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہو اور وہ کیجول لیول کے بھی ایسا گناہ کر دے. وہ اصل میں اسلام کا گناہ تھا وہ, مگر وہ مسلمان تو نہیں تھا. یہ بھائی صاحب مسلمان تھے, انہوں نے تہمت لگائی ہوئی تھی کلنٹن پہ. ہی سیڈ ایٹ دس سورٹ آف اے پولیٹیکل میچورٹی آئی کینٹ ایکسپیکٹ Mr. Clinton to make that kind of a rookie mistake. But I know why you can actually concoct such sort of a lie. Oh my God. اب سوچیں یہ ہماری پوری قوم کی اوقات ہے کہ ایک ہندو بندہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ صرف دنیا کے اندر فراست حاصل کرنے کے بعد بتا رہا ہے کہ بھائی یہ اسٹینڈرڈ تو انسانی سطح پہ بریچ نہیں ہونی چاہیے, تم نے اسلامی سطح پہ بریچ کیے ہیں, تمہاری وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے. یہ اس نے ہمارے تھپڑ کی طرح یہ بات کی. اور میں اس وقت 14-15 سال کا تھا جب میں نے ٹی وی پہ واقعہ دیکھا تھا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو جس طرف آپ نے نشاندہی کی ہے, کسی کی چگلی کھانا, کسی پہ بہتان لگانا, تہمت لگانا, ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں؟ ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے. ہر گھر میں, ہر ٹیبل پر, کھانے کی میز پر بہترین مشغلہ ہے. کیونکہ دیکھیں جو چیز اسی کو اسٹینڈرڈ بولتے ہیں نا, اسی لیے تو محمد علی جناح اتنی بڑی ہستی ہے میرے دل میں. وہ بندہ اسٹینڈرڈ نہیں توڑتا تھا. لیاقت علی خان صاحب نے آن ریکارڈ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا سوائے پچھلی نسل کے لوگ جو کہ اخبار پڑھ کے جوان ہوئے تھے. لیاقت علی خان صاحب نے ایک دفعہ جناح صاحب کو کہہ دیا کہ میرے پاس جواہر لال نہرو کے کچھ خط ہیں, اگر میں یہ پبلش کر دوں نا تو یہ سڑک نہیں کراس کر سکے گا, یہ جو بڑا لیڈر بنا پھر رہا ہے, اس کی اتنی چھچوری رکھتے ہیں, ہوں گی بھی باقی کے پیٹرن بھی نہرو صاحب کے ایسے ہی تھے کچھ. تو جناح صاحب نے لیاقت علی خان صاحب کو آن ریکارڈ کیا بولا کہ تو نے یہ جملہ پورا کیسے کیا, تیرے پاس کسی کے خط کیسے آئے ہیں, یہ تو بات کی بات ہے, اس میں اندر کیا لکھا ہوا ہے. سوچیں آپ کون ہے پی ٹی آئی کا, کون ہے مسلم لیگ کا, ان سب کے پاس ایک دوسرے کی ویڈیوز ہیں, اور بندوق کے چیمبر میں گولی کی طرح سیٹ کیے ہیں وہ ویڈیوز کہ جب تیری ویڈیو ریلیز کر دوں گا میں, وہ بلیک میل کھیل رہے ہیں. یہ وہ لو سٹینڈرڈ ہیں جو کہ اوکے کر دیے گئے ہیں, اور ان کے سب فالوورز بھی بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ تمہاری تو وہ والی ویڈیو لیک ہو گئی, اس کی وہ والی ویڈیو لیک ہو گئی. یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ جو ویڈیو لیک کرنے والا اصلی کرمنل وہ ہے. سوچیں ذرا, اور کس لیول کے اوپر ہم نے سٹینڈرڈز کو, موریلٹی پہ کس حد تک گر چکے ہیں. دنیا میں حساب آپ کی قبر میں جا کے آپ نے حساب نہیں دینا, میں نے آپ کا حساب لینا ہے. ہم نے ہمارا نا تھاٹ پروسیس ایسا چل گیا ہوا ہے. نہیں آپ لیں, حساب ضرور لیں. یہ بھی میں مفروضہ بھی توڑ دوں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا عمران خان صاحب کو کہ ان کو آخرت میں حساب دینا تھا, دنیا میں کیوں لے رہے ہیں. نہیں, یہ کام ہے ایک حکمران کا کہ دنیا میں حساب کرے, اور کیا کریں گے, ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں. آپ نے ایک بچی ریپ کر دی, تو آخرت میں حساب ہوگا, کیوں دنیا میں سزا دینی ہے, وہ ٹھیک ہے. مگر آپ قوم کے سامنے ایسی بات, بچوں کے سامنے 25 کروڑ کا 65% بچہ ہے, اس کے سامنے آپ وہ الگ کرائم ہے وہ نہیں کرتے کہ ان کے تھاٹ کے سٹینڈرڈز نہیں چلے ہیں. آپ صرف پروڈکٹیو, میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں, دنیا کے ہر ملک نے, سری لنکا نے بھی, دنیا کے ہر ملک کے یوتھ نے اپنے پریزیڈنٹ کو یہ پروو کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے کہ میرا پلان کیا ہے, اگلے 5 سال میں نے کیا کرنا ہے, اس کی اکنامک پالیسی کیا ہے, فورن پالیسی کیا ہے, اس کی بیسک ایجوکیشنل پالیسی کیا ہے. آپ پاکستان میں کسی بھی ایک پی ٹی آئی کے فالوور کو, مسلم لیگ کے فالوور کو بتائیں کہ آپ اپنے لیڈر کا بتا دیں پلان,
नहीं पता। इन्होंने कभी प्रेजेंट ही नहीं किया, क्योंकि ये एक दूसरे के कपड़े उतारने को प्रेजेंटेशन समझते हैं। यस एग्जैक्टली। इसलिए यूथ जो है ना IQ नहीं बढ़ा रहा अपना, और यूथ उस तरह की टोबाजी में घुस गया है। लेकिन इस Because चीज इनके को अब्बा कहा जी जाता जो है ना, दोनों, है, इस चीज को कहा जाता है यहाँ पे कि ये सियासी शऊर आ गया है यूथ को। जब इस तरह इसीलिए की तो बात- मैंने आपसे कहा था ना कि जब सियासत के स्टैंडर्ड्स नीचे किए ना हमने, हम फुटबॉलर्स हैं ना, हम क्रिकेटर्स नहीं हैं, हम स्क्वाश प्लेयर नहीं हैं। तो पिछले हमारी 2-3 नस्लें गुजरी है ना, उन्होंने इस ब्रैकेट में जो काम किए थे वो उससे तो बहुत बेहतर है हमारा यूथ इस वक्त। अच्छा जो पिछला उनसे बेहतर है। जी जी, उनसे तो दोनों ही पिटे में हैं, नाकारा हैं, कोई शक नहीं, मगर पिछली 2 नस्लों में जो इस ब्रैकेट अंधों में कान्हा राजा। नहीं, अंधे तो नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया में ऐसा इस ब्रैकेट ने बहुत परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। ये दोनों एरेज को ले लेना आप, इन लीनियर हिस्ट्री में देखें आप, तो पिछले 1000 सालों में ये वाले ब्रैकेट ने दुनिया फतह करके दिखाई है। बिटवीन द एज ऑफ 15 and 35 people have scored major achievements, अच्छा साहिल women भाई, and men। हमारा इस्लामी मुल्क है, ये वाहिद रियासत है इजराइल के बाद जिसको कहा जाता है कि इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। शायद से पहले आए थे हम। हाँ अच्छा, उसके नाम पर आई, फिर उसके अलावा फिर हमारा आइन भी इस्लामी है, मुल्क भी इस्लामी है। Yeah. उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल ही क्या, उमूमन जो है, हम ना तो पूरे दुनियादार हैं ना पूरे दीनदार हैं। अजीब ही हम वो क्या उसको कहते हैं कि रंग बिरंगी चीज़ों के अंदर जो है ना, हम वो अजीब सा ही कोई इन अ मिडल वे। हाँ, कोई टेस्ट हमारा वो अजीब ही कोई फ्लेवर हमारा बन गया है। इसकी क्या वजह है? 2 नस्लें पिछली, अम्मी और उसकी अम्मी, नानी से लेकर शुरू करें, या दादा और उनका बेटा अबू। अम्मी और नानी जिम्मेदार हैं, दादा बेटा जिम्मेदार। जी हाँ, बिल्कुल। देखें हमारे जो कल्चर है ना, उसमें 2-3 ऐसे हमने बैरक्स बनाई हुई हैं जिसमें से फ़ौजी ने गुजरना ही गुजरना होता है। उनमें से एक हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, दूसरा हमारा क्लोज कल्चर है, कल्चर भी हमारा क्लोज है। तो जब हमने ये 2 चीज़ें देखनी होगी, कल्चर ही क्लोज हो, ऊपर से डोमेस्टिक जो कल्चर है वो भी क्लोज हो, हमारा वैसे मुल्क का, इस पूरे के पूरे खत्ते का कल्चर भी क्लोज हो, तो फिर तो बच्चे ने उस रास्ते से गुजर के जाना ही है जहनी तौर पर, जिस रास्ते से अब्बू गुजरे थे और उनके अब्बू गुजरे थे। और वो वाले तमाम नफसियाती और माशरती मसाइल उसने देखने हैं, और वो बीमारियाँ भी लेनी ही लेनी हैं कि जिससे पिछली 2 नस्लें गुजरी। तो ये मेरा और आपका काम है अब, कि अब हम राइट बिहाइंड अस जो आ रहे हैं ना, 10 साल पहले के जो लड़के आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, जो बिल्कुल पीछे आ रहे हैं, उनको इस वक्त पकड़ लें, ठीक है। और दूसरा काम ये है कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनको क्वारंटीन करें। ये बड़ा आसान काम है, ये क्वारंटीन करें। हाँ, कि उनको वो बीमारी न लगे जो उनकी अम्मी को लगी हुई है, उनको वो बीमारी न लगे लड़कों को जो उनके अब्बू को लगी हुई है, या मुझे लगनी थी, मुझे तो लग गई। तो जब कोरोना आया था तो सबसे पहले किसने मास्क पहना था? डॉक्टर्स ने पहना था ना। डॉक्टर्स पेशेंट्स को तो नहीं हमने पहनाया ना पहले, कि जो है जिसने ट्रीटमेंट करना है पहले वो तो उसको तो ना लग जाए ना कोरोना। तो सबसे पहले तो उन लड़कियों से फोकस करें इनकी भी शादियाँ नहीं हुई, सो दैट बीमारी दोबारा ना लगे। सबसे पहले तो उनको बचाएं कि जिनकी शादियां नहीं हुई। हाँ, उनको उनकी शादियाँ डिले कर दें। तो जिनकी शादियां हो गई उनके सर से पानी गुजर चुका है। नहीं, उनके पास बच्चे छोटे हैं ना, अभी उनके बच्चे छोटे हैं, तो उनके बच्चों को सिक्योर करें। उनके बच्चों को मैं इसीलिए बच्चों की ना, जब भी आप मेरी ना किसी भी किस्म की वीडियो देखेंगे तो मैं अम्मी को डरा रहा होता हूँ कि बच्चा गया, वो इसलिए ताकि झटका देना ज़रूरी है ना इस वक्त, वरना वो वही करेंगी। अब मसला ये है कि हमारी यूथ ने ना एक ऐसा काम किया है, मजबूरन करना था उसने, जो कि इनकॉम्पिटेंट अम्मी ने पता नहीं था, इनकॉम्पिटेंट अब्बू को पता नहीं था कि सेल फोन और स्मार्ट स्क्रीन ने करना क्या है। इन्होंने अपने इस यूथ को इधर ड्राइव किया था 90s और 2000s में। उनके ये जो स्क्रीन ड्रिवन बच्चे हैं ना, अब जाके अम्मी और अब्बू बने। उन्होंने जो तबाही मचानी है वो नानी ने कभी नहीं मचाई थी। आपकी नानी और मेरी नानी जो थी वो, उनको तो पता भी नहीं था खैर कि क्या बीमारी हमारी बेटियों ने पकड़नी है और बेटों ने पकड़नी है, और उन्होंने पकड़ के हमें स्क्रीन्स में डाल दिया। सर अभी तो स्क्रीन्स की बात आप करें, मेटावर्स आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो वो उससे भी बड़ा चैलेंज है। नहीं, अभी एक और चीज़, 2-3 चीज़ें ऐसी आने लगी हैं जो मेटावर्स को भी वो भी शर्मा जाएगी, तो अच्छा। कुछ ऐसे मामला भी होने लगे। सो अब कुछ ऐसे मामला अभी उस तरफ तो खैर मौजूद नहीं है, मैं तो नहीं जाऊँगा, मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस शौक से सबसे पहले तो अम्मी को और अब्बू को पहले डालना पड़ेगा इस शौक में कि होने क्या लगा अभी आप, मतलब आपके और आपकी पिछली जनरेशन में फ़र्क किया। अच्छा, आप अम्मी अब्बू की तो बात कर रहे हैं,
باقی جو سوسائٹی کے ہمارے پلرز ہیں، فیکٹرز ہیں، سوسائٹی ہے ہماری پھر ممبر و محراب ہے، مسجد و مینار ہیں، انہی میں سے آئے نا سارے. ترکی سے تو نہیں آئے نا, انہی گھروں میں سے نکل کے وہ ممبر و محراب پہ یونیورسٹی کے پیڈسٹل سے بیٹھے پروفیسرشپ پکڑے ہیں. ابھی وہ ابھی ایسوسیٹ پروفیسر, ہمارا جو یوتھ ہے نا ابھی وہ ایسوسیٹ پروفیسرشپ میں ابھی نیا عالم ہوا ہے. یوتھ کی بات کریں گے اس وقت نا. اگر یوتھ کی, آپ چونکہ بیہیویئر سائنٹسٹ ہیں, بیہیویئر کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں. ہماری یوتھ میں تو ڈیوائیڈڈ ہے نا. آپ دیکھیے ہمارے جو بھی یوتھ نکل کر آ رہی ہے 65% تک اگر ہماری یوتھ ہے, سب ایک ہی کلاس سے تو نہیں آ رہی. ایلیٹ کا اپنا کلچر ہے, جو مڈل وے میں ہے ان کا اپنا کلچر ہے, اور پھر ہماری تعلیم یکساں نہیں ہے. کچھ مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں, کچھ تعلیم سے پڑھے ہیں, کچھ ہائی فائی اسکولس میں پڑھے ہوئے ہیں, اور کچھ گورنمنٹ اسکولس کے پڑھے ہوئے ہیں. وہ اس میں تو ڈویژن ہے, اور ان کا بیہیویئر بھی چینج ہے. ہر چیز کو ایزیوم کرنے کا یا ریسیو کرنے کا ان کا مینٹل لیول بھی ڈفرینٹ ہوگا. اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے ایکچولی, بٹ یہ ڈفرینس اب نا میٹیگیٹ ہو گیا ہوا ہے. سوائے مدرسے کے جو آپ نے بات کی نا, باقی کے تمام تر جو اسٹارٹرز کہتے ہیں ان کو نا, لیئرز ہیں جو, وہ سوشو اکنامک لیئرز بھی ہوں یا پھر کلچرل ہارزونٹل آپ نے اسپلٹس کیے ہیں. تو مدرسہ از دی اونلی آئسولیٹڈ کلسٹر. باقی سارے کے سارے اوور لیپس بہت میجر ہو چکے ہیں. اب آپ کے ایلیٹ میں اور آپ کے ریگولر سوشو اکنامک سی اور بی میں بیماریاں وہی رہیں گی اب, کیونکہ اب ایکسپوجر سب کو اکراس دا بلینکٹ وہی ملا ہے, کیونکہ موبائل سستا ہو گیا. جیسے اب چونکہ موبائل سستا ہوا ہے تو یوٹیوب سے ڈائریکٹ جینیفر اینسٹن اپنی ویڈیو وہ کام والی کو بھی وہی دکھائے گی جو باجی کو دکھائے گی. اچھا ساحل بھائی, جس طرح میں نے پہلے بات کی ہمارا ملک اسلامی ہے, ہمارا جو نوجوان ہے وہ ایک ماڈرن پڑھے لکھے ویل سوٹڈ ڈریس میں موجود ساحل ادیم کو تو سنتا ہے بڑے غور سے, اس کی تو باتیں سنتا ہے, لیکن جو ہمارے روایتی علماء کرام ہیں, جو مذہبی رہنما ہیں, ان سے وہ بہت ہمیں بیزار نظر آتا ہے. اس کی کیا وجہ؟ علماء کرام کی اپنی کوتاہی ہے, اپنی خامی ہے, جو اتنا ہی جو گیپ آ گیا ہے ہماری یوتھ میں اور علماء کرام میں, جو ہمارے روایتی علماء حضرات ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو ہمارے نوجوان اکثر سننے سے یا ان کو سنتے نہیں, ان سے بیزار ہمیں نظر آتے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار تو دیکھیں, ذمہ ہمیشہ بڑے بندے کو دینا ہے. آپ نے استاد کو ذمہ دیتے ہیں. جب شاگرد فیل ہوتا ہے نا تو اس کا ذمہ دار استاد ہوتا ہے, شاگرد نہیں ہوتا. یہ ایک ایسی بیماری جو ہمارے کلچر میں ہے کہ شاگرد فیل ہو تو ذمہ شاگرد کو ذمہ داری دے دی جائے اس کی. تو جب بھی کوئی شاگرد فیل ہو تو اس کا ذمہ استاد ہے. یہ آسان سے اصول رکھیں گے تاکہ اسٹینڈرڈ اوپر جا سکیں. تو جب یہ والا سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے تو میں ہمیشہ, چاہے وہ پروفیسر کے لیے پوچھا جائے کہ یوتھ یونیورسٹیز میں جس لیول پہ ڈرگس کلچر کے اندر اور سیکس کلچر کے اندر اور ابیوز اسالٹ کلچر میں بھی آ چکا ہے, وہ اس کا ذمہ پروفیسر ہے. بالکل اسی طریقے سے علماء جو لڑکا اور لڑکی اس وقت مولوی بیزار ہے, اس کا ذمہ مولوی ہے. اس میں ہم کیسے ایک مطلب ہاؤ ڈیئر وی ڈو کہ such a big crime we actually delegate our own responsibility downstairs. You can't do that. کوئی بھی پروفیسر نے کبھی بھی کسی اسٹوڈنٹ کو کسی ڈرگس کی طرف یا سیکس ایڈکٹ بننے کی طرف یا ابیوزنگ کی طرف تو انکریج نہیں کیا نا. لیکن یونیورسٹیز اور اسکول لیول پہ بہت سے ویڈیوز ہم نے دیکھا پہلے آئی تھی کہ لڑکیاں ڈرگس کے لیے ایک دوسرے کو مار رہی تھیں. ڈیفینس کا کوئی اسکول تھا. یونیورسٹیز لیول میں آپ اچھی یونیورسٹیز میں چلے جائیں, وہاں پہ یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کے وہ سب کچھ چل رہا ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. نوبڈی از انکریجنگ, ناٹ ایون یو, اور جو پروفیسرز ہیں وہ بھی نہیں کر رہے. تو یہ اڈاپٹ تو ہم کہیں سے کر رہے ہیں نا. میرا کام استاد کے طور پہ انکریجمنٹ ٹورڈز دا رائٹ تھنگ تو ہوتا ہی ہے, مگر ایبسٹیننس آف دا رانگز بھی تو میرا ہی کام ہوتا ہے نا. یہ تو آدھا ذمہ میں اٹھا تو نہیں لوں گا نا اپنے سر سے, جسٹ بیکاز, اور یہ کر رہے ہیں سارے پروفیسر. اور یہ کول کلچر اور یہ اٹس اے فیشن اور یہ ایلیٹ کلاس کا کلچر, یہ پروفیسرز کی نفسیاتی بیماریاں ہیں جو اسٹوڈنٹس میں گئی ہیں. جب تک یہ پروفیسر نہیں نا سمجھیں گے, زیادہ تر پروفیسرز جو میں جانتا ہوں لٹرلی دے آر مینٹل پیشنٹس, دے آر نارسسسٹکس, دے آر ignorant of major crimes that they are committing subconsciously. Micro infringements بولتے ہیں ان کو. وہ ایسی انفرنجمنٹ کر رہا ہے سائیکولوجیکلی کہ بچوں کو سب کانشیسلی وہ بیمار کر رہا ہے. وہ جو کول کا جو لفظ ہے نا, اس امیزنگ پاور دیٹ دے ہیو, وی آل ہیڈ دیٹ پاور. ہیشٹیگ کول واز اے ویپن, وی مس یوزڈ اٹ, لیٹس ایڈمٹ اٹ. رائٹ. اگر ہم ہیشٹیگ کول کے اندر سے ہی گزارنا تھا تو وی کوڈ ہیو ڈن ونڈرس. کلچرز نے کر کے دکھایا, میں خالی مفروضات کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں. سو جب پروفیسرز کو یہی نہیں پتا کہ ہیشٹیگ کول ڈیفائن یا ری ڈیفائن کیسے کیا گیا, ہیشٹیگ کول میں ہی جنریشن نے ایجاد کیا ہے. It is self created in the kitchen, we actually created it, and I know how to create it. And now the young lot is
producing the new definitions of this. But right now the hashtag. new definition for the hashtag cool is کہ ٹک ٹاک پہ جو فیم ملتی ہے نا وہ اس کے لیے لڑکیاں لڑکے وہ ان کے لیے یہ ہے فیم از ہیشٹیگ کول کہ لوگ انہیں جانتے ہیں جہاں پہ بھی جائیں گے. ٹک ٹاک تو خیر ایک ایکسیپشنل کیس ہے بیکاز ٹک ٹاک کے اوپر سوشل اکنامک اسٹیٹس کے اندر نا SECA اور وہ افیکٹ نہیں ہوتی, یہ B اور C کی بیماری ہے. بیکاز جو ہارمون ہم نے ڈائلیٹ کیا ہے نا اپنے بچوں کا, جو ڈوپامینرجک ریئیکشن بہت میسو ڈائلیشن ہے ہارمون کی, ایک خاص ہارمون کی, تو انہوں نے اپنی امی کی ابو کی کلچرل بیماری جو سائیکولوجیکل بیماری اس کلچر میں گھر میں تھی وہ مینیفیسٹ کرنے کا چینل ڈھونڈا. تو چونکہ اٹ بیکیم وائرل فرام دا SECDs and Cs, so A's naturally would never adopt to. آپ کبھی سوشل اکنامک A کا بچہ یا بچی ٹک ٹاک پہ نہیں دیکھیں گے, ہمیشہ B اور C کا بچہ اور بچی دیکھیں گے. سو اٹس اے ویری کلیئر انڈیکیٹر کہ چینل ملا ہے بیماری کو مینیفیسٹ کرنے کا. اچھا ساحل بھائی, پہلے بھی کرتی تھی اس کی چلیں آپ بات کریں. ساحل بھائی ہمارا نوجوان مثلا اب یونیورسٹی لیول سے نکل کے پریکٹیکل لائف تک میں آ جاتا ہے, لیکن اس کے اندر وہ قوت فیصلہ نہیں ہوتی, ہر بات میں وہ پیرنٹس کا محتاج ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں پیرنٹس بھی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں, یا اس کو وہ کانفیڈنس یا اس کو خود سے فیصلہ سازی کا وہ اعتماد دیا ہی نہیں جاتا جو اس کو دینا چاہیے. مسئلہ پتہ کیا ہے, میں ہمیشہ سے یہی اس ڈیلوژن کو, اس مسکنسیپشن کو پاکستانی چانسلرز, جب تک آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا چانسلرز ناٹ دا وائس چانسلرز. وائس چانسلر تو ایک پپٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کا, وہ پولیٹیکل یس میں بیٹھا ہوتا ہے بیچارہ. تو چانسلرز جو ہے نا ان کو فورس کرنی پڑے گی, دیٹس بیوروکریسی. یہ پاور ہمارے پاس ہے سسٹم میں کہ یونیورسٹی اصل میں پریکٹیکل لائف کا پہلا قدم ہونا چاہیے. ہم نے یونیورسٹی کے بعد پریکٹیکل لائف شروع کروائی ہے. دیٹس دا پرابلم اینڈ وی بیٹر سالو. کہ اسکول کے اندر میں چاہ رہا ہوں کہ پریکٹیکل لائف کی کنیستھیٹک لرننگ شروع ہو اسکول کے اندر, اور یہ یونیورسٹی کے اندر بھی انہوں نے بچپنا اس لڑکے اور لڑکی کا ناز نخرہ پال رہے ہیں صرف اس لیے کہ دے جسٹ ڈونٹ وانٹ سے نو ٹو the dollar sign that they actually know, جس کے لیے یہ سارے کے سارے. And we know, I mean, I sit with vice chancellors. I'm not only old enough, I'm practically thrown into the different harsh seas which has made me wise enough to actually argue from and in front of the VCs and the chancellor as well کہ یہ آپ لوگوں کا اپنا ذمہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر یہ اتنی تباہ کاری آئی ہے.